اور یہ ان بیٹیوں کے نام پیغام ہے جو بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، باپ کی عزت کو داغدار کر کے، اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے اور دوسرے لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک معاملہ پیش آیا، ایک شبنم نام کی لڑکی تھی اور ایک شنکر نام کا لڑکا تھا۔ شبنم کو شنکر سے محبت ہوئی، پیار ہوا، دونوں کی باتیں راتوں رات باتیں ہوتیں۔ ایک بار شبنم کے باپ نے اس کو بات کرتے دیکھ لیا، اس سے کچھ نہیں کہا، اس کی ماں سے کہا کہ اب اس کا رشتہ کر دو۔ تو رشتے کی باتیں چلنے لگیں، تو لڑکی کو جب معلوم چلا شبنم کو کہ ہمارے باپ نے ہمارا رشتہ کہیں کر دیا، تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا، بابا میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اور میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیار محبت کی جو کہانی ہے، اس میں جان دینے کی بات بہت ہوتی ہے۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم نے فون نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا، لڑکی کہتی ہے اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں۔ جان کو بالکل آسان سمجھ لیا ہے۔ تو لڑکی بولی، بابا اگر میری شادی شنکر کے ساتھ نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو اس کا باپ بالکل ایک دم خاموش ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مسلمان ہو کر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ایک ہی بات کہی کہ بیٹا ٹھیک ہے، اگر تو شنکر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو تیری شادی شنکر کے ساتھ کروا دیں گے۔ اب لڑکی بہت خوش، کہا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا بابا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ پہلے میں شنکر کا امتحان لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ شنکر کا امتحان لے لینا۔ لڑکی بہت خوش، دوسرے دن کالج گئی۔ اب امتحان کی گھڑی آ گئی، باپ بھی ساتھ میں گیا۔ باپ ایک کونے پر چھپ گیا اور وہیں پر شنکر کو اس لڑکی نے بلایا۔ شنکر کے سامنے بہت ہی اداسی کے ساتھ وہ سامنے گئی اور بہت اداس بولی کہ شنکر ہمارے باپ نے رشتہ کر دیا ہے، اور جب ہم نے اپنے باپ سے تمہارے بارے میں ذکر کیا کہ ہم شنکر سے پیار کرتے ہیں تو وہ بولنے لگے وہ تو غیر مسلم ہے، اس سے تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ تو شنکر نے خوشی خوشی کہا کہ جب وہ راضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ بھاگ چلتے ہیں۔ لڑکی نے کہا بھاگنے کے لیے بھی تو پیسے ہونا چاہیے، کیا تمہارے پاس پیسے ہیں، مال ہے کچھ؟ جب ہم لوگ بھاگ کر یہاں سے نکلیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم ہم کہیں پر جا کر شادی کر لیں گے اور پھر واپس چلے آئیں گے؟ کچھ دن کسی ہوٹل میں رہیں گے، ادھر ادھر جانا ہوگا، کورٹ میرج ہوگی تو اس میں کافی خرچ آئے گا۔ تو شنکر بولا کہ ہاں میرے پاس اس ٹائم تو پیسہ نہیں ہے، لیکن میں تمہارے خاطر تو اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ پھر جان کی بات آ گئی۔ تو لڑکی نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو شنکر نے کہا ایسا کرو تم اپنے گھر جاؤ، جانے کے بعد جتنا مال و زر تمہارے یہاں ہو، سونا چاندی ہو، جتنے پیسے ہوں، سب ایک بیگ میں لو اور واپس چلی آؤ۔ جتنا بھی تمہارے یہاں ہوگا اس سب کو لے کے آؤ۔ پھر میرا بھی کچھ سنستھاؤں سے تعلق ہے، کچھ رابطہ ہے، ایسی سنستھائیں ہیں کہ جو مسلم لڑکی اپنے گھر سے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے تو وہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو شبنم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ سنستھاؤں سے جو بھی مدد ہوتی ہے اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی جب لڑکی ان کے ہاں جاتی ہے تو وہ لوگ اس کی جسم فروشی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اب جب اتنی بات شبنم نے کہی تو شنکر کو ایسا لگا کہ اس کی چوری پکڑی گئی، کیونکہ یہ بھی تو اسی کیٹیگری کا تھا اور یہ اس کی بھی سنستھا تھی۔ یہ بھی لوگ ایسے ہی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور ان کو اپنے جال میں پھانس کر اپنی سنستھاؤں سے پھر جسم فروشی کا یہ کاروبار کرتے تھے اور بلیک میل کرتے تھے لڑکی کو، اس کی ویڈیوز نکال کر۔ تو اس نے پھر مسکراتے ہوئے اور خوشی خوشی کہا کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، چلو ہم سنستھاؤں میں نہیں جائیں گے، جتنا تمہارے گھر پہ مال و دولت ہو وہ لے کے آؤ، ہم لوگ بھاگ چلتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے ہم لے کے آتے ہیں اور بھاگ چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ جب ہم لوگ شادی کر لیں گے، جب رہنے لگیں گے تو یہ بتاؤ میں تو مسلمان ہوں، کیا میں عبادت کر سکتی ہوں؟ کیا مجھے عبادت کرنے کے لیے تم روکو گے تو نہیں؟ تو شنکر نے جھنجھلا کے کہا تو اپنا دھرم چھوڑ کر میرے ساتھ آ رہی ہے، ہم لوگ مندر میں شادی کریں گے پھر تو عبادت کیا کرے گی، ہم تجھے ہرگز عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ لڑکی نے جب اتنا سنا تو ایک زوردار تماچا اس کے گال پر مارا اور کہا بے وقوف بدتمیز، تو ایسی باتیں کرتا ہے؟ میں تو تجھے اچھا سمجھ رہی تھی،
لیکن میرے باپ نے جو مجھ سے کہا تھا وہ حقیقت یہی ہے، تو دھوکے باز ہے، تو صرف لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور تم جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ایسی بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کرنے کا ڈھونگ رچتے ہیں اور ان کو بہلا پھسلا کر جسم فروشی کا کاروبار کرواتے ہیں۔ تو اتنا جب اس کے باپ نے، پیچھے کونے میں کھڑا تھا اس کا باپ، جب اس نے سنا تو تالی بجاتے ہوئے باہر آیا، کہا بیٹی تیرے جذبے کو سلام، تو نے آج اس کی حقیقت کھولی۔ میں تجھے اگر ویسے سمجھاتا تو تو نہیں مانتی، لیکن آج دیکھ تیرے سامنے اس کی حقیقت کھل گئی۔ اور یہ لوگ اکیلے ایک نہیں ہے، یہ ان کا پورا گروہ ہے، اور یہ پورا گروہ چلتے ہیں صرف بھولی بھالی مسلمان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور ان کو اپنے جال میں پھانستے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ تم سے شادی کریں گے؟ تم کیا سمجھتی ہو تم سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے برباد کیا، اور وہ بھولی بھالی بیچاری لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں اور ان کا شکار بن جاتی ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی پچھتاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اور اس سماج کے سامنے بھی۔ تو ایسی نوبت ہی نہ آنے دو کہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اگر تمہارے تعلق کسی سے ہو گئے ہوں تو آج بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ رب العزت بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور کنیز فاطمہ بن کے اپنی زندگی گزارو تو یہاں بھی تم کامیاب رہو گی اور وہاں بھی کامیاب رہو گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔